مطلب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف. بالکل. آپ رہنے والے تھے حبشہ کے، ایتھوپیا ایبیسینیا ہم جس کو کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے، مگر آپ کے آبا و اجداد غلام بنا کر کے مکہ مکرمہ لا لیے گئے. آپ کی ولادت حضرت بلال کی مکے میں ہی ہوئی، ماشاء مکے میں ہی ہوئی. جی. اور بچپن کا آپ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیلات نہیں ملتی. جی. البتہ رباح جو ہے آپ کے والد کا نام تھا، بلال بن رباح کہا جاتا ہے. جی. حبشی چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، جی. اس اعتبار سے انہیں حبشی کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، حضرت بلال، اب میں پرسوں بھی کوئی حج کا موقع تھا تو دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی مطلب سیاہ فام شخص ہے، بہت زیادہ کالے ہیں، مطلب بہت زیادہ بھی زیادہ ہے. جی. ان کی طرف نسبت کر دی گئی کہ بھئی یہ حضرت بلال حبشی کے خاندان کے فرد ہے. ہم لوگ بڑے شیر پہ شیر کرے جا رہے ہیں، دکھائے جا. اور جو انداز اکثر جو ہے کتب سیر میں ہمیں ملتا ہے، تراجم میں، کہ حضرت بلال بہت زیادہ کالے تھے، ایسے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں سیرت کی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے تھوڑا گندمی رنگ، بمائل سیاہی تھا. جی. جی. ایسا نہیں کہ ایک دم کالے کلوٹے، جس کو ہم اکثر مقررین واعظین جو پیش کرتے ہیں، اضافی الفاظ ہوتے ہیں، بس وہ پتہ نہیں کیا وہ چل پڑا گندمی رنگ. جی. جو ہمارا ہندوستان، پاکستان، ادھر ایشیائی وسطی ایشیا کے جو لوگ ہیں، جی. جی. ساؤتھ ایشیا کے جو حضرات کا رنگ ہوتا ہے گندمی کلر جس کو ہم کہتے ہیں، مگر وہ گندمی کلر بمائل سیاہی تھا، یعنی اس کالے رنگ کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہلکا سا جھکاؤ تھا. مگر ایسا نہیں کہ بھئی آپ دیکھیں تو نعوذ باللہ کوئی کہہ رہے کوئلے کی طرح تھے، نعوذ باللہ کالے تھے، وغیرہ تھے وغیرہ، ایسے ہوں. ایک امیجنیشن بھی ویسے ہی پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو اپیرنس تھا، آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، وہ تھوڑا مختلف ہے. میانہ قد کے آپ رہے ہیں، بالکل مختصر سے داڑھی تھی، نہیں آئی ہے، کیونکہ حبشہ ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی سوڈان وغیرہ کے جو حضرات ہیں ان کو زیادہ بال نہیں ہوگا کرتے، تو وہ فطری تقاضا ہے، وہ فطری چیز ہے. بچپنا مکہ مکرمہ میں گزرا، اور عبداللہ بن جدعان نامی ایک کفار مکہ تھا، بڑا سردار تھا وہ. تو اس کے پاس والدین بھی غلام، آپ بھی غلام بن گئے. ان کی غلامی کا دور تھا، غلام ابن غلام ابن غلام کا سلسلہ چل رہا ہے. جی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پہچان جو بنی ہے صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے جانے گئے. مؤذن رسول بھی بنے، آقا کریم علیہ السلام کی محبتوں اور آپ کی عنایتوں کا سرچشمہ بنے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی محبت، ایسی وارہ. اور آپ کو بتاؤں، میں حضرت بلال حبشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری تھے، اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو. یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق لے کر آیا آپ کو آزاد کروا کر کے، تو بولے یا رسول اللہ، ہر ایک ڈیوٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے، ان کی یہ ڈیوٹی، ان کی یہ ڈیوٹی، ان کی یہ ڈیوٹی. بلال کی کیا ڈیوٹی لگائی جائے؟ بولے کہ بلال کی کچھ ڈیوٹی نہیں ہوگی، میں جب تبلیغ دین حنیف کے لیے باہر جاؤں گا تو میرے گھر کے کام کاج، میری ضروریات وغیرہ جو ہے وہ بلال حبشی ادا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چونکہ پردے کی آیت وغیرہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت بلال حبشی کا گھر میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ہر قسم کی ضرورت ہے، سمجھا، سودا سلوک لانا، سب کچھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذمہ تھا. اور جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو آپ اپنا عصا ڈنڈا ساتھ لے کر کے جایا کرتے، حضرت بلال حبشی، لوگوں کو ہٹانے کے لیے، ہٹو راستے سے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. یعنی پرسنل گارڈ بھی کہہ لیں، پرسنل سیکرٹری. بھئی وہ آقا ہیں، اب اس کے بعد جس کو جو کہے کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے کوئی. آپ پرسنل گارڈ ہو سکتا ہے، میں اگر کسی کے لیے، میرے لیے یا کسی اور کے لیے، میں یہ میرے پرسنل گارڈ ہے یا میرے پرسنل سیکرٹری، تھوڑا ذرا سوچنے والا تھوڑا تکلف کرے گا، کسی کے سامنے تعارف کروا دے. صحابہ کرام، کل صحابہ کا معاملہ، اور خصوصاً حضرت بلال کا چند صحابہ ایسے ہیں جن کا معاملہ ایسا ہے، انہوں نے اپنی شخصیت کو گنوا دیا تھا، مٹا دیا تھا اپنی ذات کو، مٹا دی اپنی ہستی گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ جو قدمان مصطفیٰ پر گرتا ہے وہی گلزار بنتا ہے. بے شک بے شک بے شک. انہوں نے اپنی زندگیوں کو مٹا دیا، اپنی ذات کو فنا کر دیا، سب کچھ نچھاور کر کر آج جا کر کے وہ بلال حبشی بنے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بلال حبشی کا مختصر تعارف، مؤذن رسول ہے، حبیب پاک کے پرسنل سیکریٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج دیکھنے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ارشاد فرمایا، بشارت دی کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے شخص ہے امت محمدیہ میں، اور پھر فرمایا کہ کعبے کی چھت پر ٹھہروا کر کے اذان دلوانے والی شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہے. تو حبیب پاک کا، اب بھائی حبیب پاک کا انتخاب دیکھیے آپ، اذان جیسے منصب کے لیے جس نے انتخاب کیا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ہم دنیا والے جب موذن کا انتخاب کرتے ہیں تو دیکھ، اور اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ان کے شین ادا نہیں ہوتا تھا، وہ اذان میں لکنت تھی وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات غلط ہوگی. جہاں تک میں نے یہ بات جو ہے ہمارے اردو مصنفین کے پاس یا واعظین کے پاس سنی ہے، کتابوں میں شین اشہد اللہ الہ کو اسد اللہ الہ کہا کرتے تھے. میں نے یہ بس
اردو کتابوں میں پڑھی. عربی کتابوں کی طرف دیکھیں گے آپ تو بلکہ ملتا ہے وہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کی بڑی بلند آواز تھی, مائک سسٹم نہیں ہے, بلند آواز سے اذان دینی ہے, تو ان کی آواز کے لیے انتخاب مصطفیٰ. بھئی ہمیں کیا حکم دیا گیا, جو اذان دے تو اچھے اذان دے, اچھے الفاظ ادا کرے, امام ہو تو قرات سب سے بہتر کرنے والا ہو. ہمیں تو یہ کرائٹیریا دیا گیا, اور جب حبیب پاک انتخاب کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا کوئی کمی ہو ان کے مؤذن میں کہ جو ہے اذان کو خدا نہ خواستہ الفاظ بدل جائیں تو کبھی معنی بھی بدل جایا کرتے ہیں. تو لہٰذا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ لاؤڈر وائس والے, بہت ہی اونچی آواز والے, بلکہ خوشگلو بھی بتلایا جاتا ہے کہ آپ اذان دیا کرتے تھے. سب سے بڑی چیز انتخاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام, انتخاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. تو وہ کیا انتخاب ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے, وراء الورا ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ تھا مختصر تعارف. جب اسلام لائے تو پھر ان کی دنیا بدل گئی, ان کے حالات احوال بدل گئے. یہ اسلام لانے سے پہلے کہ میں نے احوال آپ کے سامنے گوش گزار کیا, بڑی محنتیں کرتے, بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے, بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا حضرت بلال حبشی پر, کیونکہ دن دن بھر کام کرتے رہو, رات رات بھر کام کرتے رہو. وہ لا کر کے دے کر چلے آتا کہ غلام جو ہے مالک عبداللہ بن جدعان کیا کرتا کہ لا کر کے دیتا کہ ایک ایک بوری گیہوں لا کر دیتا, لا کر کے کہتا کہ بھئی یہ صبح ہونے تک یہ پیس جانی چاہیے, ایک ایک بوری. رات میں دن بھر کام کرو, رات بھر پیستے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی. ظلم و ستم مکے کا عمومی طور پر یہ ماحول تھا کہ وہاں پر غلاموں پر اور مولاؤں پر بڑا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا. تو یہ تھی مختصر سی حیات مبارکہ اسلام لانے سے قبل کی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ.